السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ سورہ مائدہ کی 34ویں آیت میں آپ نے بتایا کہ سوائے وہ لوگ جو لوٹ چکے ہوں اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت حاصل کر لو، یہ کون کس پر قدرت حاصل کر رہا ہے؟ مومن۔ دیکھیں یہ اوپر تو سزا بتائی اللہ تعالیٰ نے، نیچے بتایا الا الذین تابوا، سوائے جو لوگ لوٹیں یا توبہ کر لیں، من قبل یعنی یعنی توبہ جب کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ وہ مومن جو ہیں تم پہ قدرت حاصل کر لیں۔ یعنی کہ میں اگر فرض کے ایسی حرکت کرے بیٹھا ہوں تو مومن مجھ پہ قدرت حاصل کرنے سے پہلے میں توبہ کر لوں، اور اگر وہ قدرت حاصل کر لے گا تو مجھے پھر وہ کیا کرے، بتائے کہ کیا پورا پروسیجر ہے اچھا یہ بتا کہ کس طرح ہے۔ مطلب آپ اس کو قتل نہیں کر رہے، آپ نہیں قتل کریں گے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ قتل نہیں کریں گے یا آپ اس کو سلیپ پہ نہیں چڑھا دیں گے، اس کو ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اصل میں اسی سے ریلیٹڈ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے لوگ مروجہ طور پہ کہ یہ جو آیت ہے کہ اگر آپ قدرت پائے تو آپ سلیپ دے دیں یا آپ قتل کر دیں یا آپ ملک بتر کر دیں، یہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآنی آیتیں ہیں 2-3 میں آپ کو بتاتا ہوں ریفرنسز۔ سورہ توبہ 9، 5 اور 6، اور یہ معاشرے میں یہ جو نان مسلمز ہیں اور وہ بھی اس آیت کو زیادہ تر پروموٹ کرتے رہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ بھائی قتل کرو، مومنوں کو یہ سکھا دیا کہ بھائی آپ قتل کر دیں لوگوں کو۔ تو کس طرح ہے قرآن مجید میں دیکھیں، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بس پھر جب وہ محترم مہینے ختم ہو جائیں بس لڑو یا قتل کرو۔ قتل کرنے کا قرآن مجید کا ایک لیکچر ہے، میں دوں گا۔ قتل جیسے آپ اپنے نفس کو قتل کرتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں قتل کرتے ہیں اپنے نفس کو، اس طرح آپ نے مشرکین کو قتل کرنا ہے۔ جہاں تم انہیں پاؤ، جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ ان کو قتل کرو، کیونکہ اگر فزیکل قتل ہوگا دیکھیے آگے وہ پھنس جاؤ، اور انہیں پکڑ لو اور ان کا گھیرا ڈالے رکھو اور ان کے لیے گھات کی جگہ میں بیٹھے رہو۔ بس اگر وہ توبہ کر لیں اور صلاۃ قائم کر لیں اور زکوٰۃ دیں بس ان کا راستہ خالی کر دو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں لفظ قتل آئے ہوا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ آ رہا ہے کہ کیا کرو، انہیں پکڑو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، انہیں گھیرے میں لے لو، ان کے لیے ہر گھاٹ کی جگہ میں بیٹھے رہو۔ بس اگر وہ توبہ کر لیں اور صلاۃ قائم کریں تو زکوٰۃ دیں پر ان کا راستہ خالی کر دو۔ ایک تو یہ وہ ہو گیا اگر ان پہ قبضہ کر لے، جیسے آپ نے سوال کیا تھا۔ آگے دیکھیے ایک اور اسی کی آیت کو میں کنٹینیو کرتا ہوں۔ اور مشرکین میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو تیری پناہ مانگے۔ یہ کون ہے؟ جیسے فرض کیا اس نے قتل کیا ہوا ہے جو آپ نے سوال کیا ہے، تو وہ لوٹ گیا ہے تو آپ نے اس کو قبضے میں کر لیا، آپ کے قبضے میں، تو وہ پناہ مانگ رہا ہے آپ سے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور مشرکین میں سے کوئی ایک تیری پناہ مانگے، پھر اس کو پناہ دیں آپ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو پہنچاؤ اس امن کی جگہ پر۔ یہ اس لیے کہ وہ قوم علم نہیں رکھتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے کہا نا وہ قبضہ کر لیں آپ، تو وہ کیا کریں؟ ان کو آپ پناہ مانگا، فرض کریے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ اس کو اللہ کا کلام سناتے ہیں اور توبہ کرے تو اللہ کہہ رہے اس کو امن کی جگہ پہنچاؤ، سیکورٹی میں رکھو۔ لیکن ہمارے یہاں ایک بار ہے کہ وہ آپ ذہن میں ہے کہ قتل کر دو۔ پھر ایک اور دیکھیے آپ کو، اور ایک اور بھی آیت ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 47 سورہ، اس کی 4 آیت، وہ میں آج اس کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ دیکھیے وہی والی بات ہے، قابو کا لو یا قبضہ کر لو تو کیا کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں سے، سورہ محمد 47 کی 4 آیت ہے، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْ زَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ
والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم سیہدیہم ویصلح بالہم. پس جب تم کافروں سے ملاقات کرو پس ان کی گردنوں پہ ضرب لگاؤ. میں پہلے ایک دفعہ میں نے پڑھ دوں پھر اس کو دیکھتے ہیں. پس ان کی گردنوں پہ ضرب لگاؤ یہاں تک جب ان کو تم قابو پاؤ, پھر مضبوطی سے باندھ دو, پھر یہ کہ تم احسان کرو یا فدیہ لے لو, یہاں تک کہ جنگ اپنا بوجھ اتار دے. اور اگر اللہ چاہتا تو تم ضرور بدلہ لے لیتا ان سے, لیکن تمہارے بعض کو بعض کے ساتھ آزمائے, اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں پس ان کے اعمال ضائع نہیں کیے جائیں گے. ان قریب وہ ان کو ہدایت دے گا اور وہ صحیح کر دے گا ان کے کنڈیشن, ان کی حالت کو صحیح کر دے گا. اب دیکھیے یہاں پر آپ نے وہ جو آیت جو ریفر کی تھی اس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ توبہ کر لے اور آپ اس سے پہلے آپ نے قدرت کر لی, تو اب جیسے یہاں لکھا ہے ان کی گردنوں پہ ضرب لگاؤ, تو اگر فرض کریے فضرب الرقاب, اس کا جو معنی جو معاشرے میں اگر یہ سمجھایا کہ گردنیں کاٹ دو, تو عربی میں لفظ ہے قطع یا ذبح. دکھاتے بھی نا یہ گردنیں ذبح کرتے ویسے کرتے دیکھتے, وہ جو گردن آپ گردن وہاں بھی وہ آپ کہیں گے اس کو اگر عربی میں بولے کہہ رہے ذبح کر رہا ہے اس آدمی کو, اس نے آدمی کو ذبح کر دیا. دا ورڈ ول بی ان عربک ول بی ذبح یا قطع, گردن قطع کر دو, ہاتھ قطع کر دو, ذبح کر دو. تو یہاں لفظ فضرب الرقاب, ان کی گردوں پہ ضرب لگاؤ یہاں تک کہ تم انہیں قابو پا لو. اب اگر میں گردن کاٹ دوں گا تو پھر قابو کیسے پاؤں گا؟ وہ لوگ ہیں زندہ تبھی تو قابو پا رہا ہوں میں. اور پھر ان کو مضبوطی سے باندھ دو, تو میں باندھ رہا ہوں تو اس کے معنی زندہ ہیں, وہ قابو پا رہا ہوں تو زندہ ہیں لوگ, ان سے فدیہ لے لو تو زندہ ہیں لوگ, یا ان پہ احسان کرو تو زندہ ہیں لوگ. کہیں نہیں مر رہا, کوئی قتل نہیں ہو رہا ہے وہ. اور آگے لکھا ہے حتی تضع الحرب اوزارا, یہاں تک کہ جنگ اپنا بوجھ اتار دے. تو جنگ کون کر رہا تھا؟ آپ لڑ رہے تھے. جنگ میں کون لڑا؟ منافق اور یہودی. جنگ ختم ہو گئی تو اب آپ کے پاس آگے قابو پا رہے ہیں, آپ ان کو بتا رہے ہیں, پیسہ میسج دے رہے ہیں, کلام اللہ سنا رہے ہیں, تو یہ آپ کا سلسلہ شروع ہو گیا, مومنوں کا سلسلہ. یہ تھوڑی کہ آپ جنگ کر رہے تھے, آپ کا ذکر نہیں یہاں, یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کے ساتھ ایمان والوں کا تم نے کیا کرنا ہے. تو جنگ کے اندر تھوڑی ہو رہی ہے بات. جنگ تو لکھا یہاں تک کہ جنگ اپنا بوجھ اتار دے. تو جنگ یہ تھوڑی کہ جنگ کر اللہ کی راہ میں تم جنگ کر رہے تھے, یہ نہیں لکھا قرآن میں جنگ اتار دے. اور اگر اللہ چاہتا تھا تو ضرور ان کو سے بدلہ لے لیتا, لیکن اللہ تو بعض کو بعض سے آزما رہا ہے کہ تم کے قبضے میں اگر آ گئے یہ لوگ, تمہارے انڈر سبڈیوڈ ہیں یہ لوگ, تو تم کیا کر رہا ہو. تو اور اب آگے دیکھیے والذین قتلوا فی سبیل اللہ, اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے. اب یہ فزیکل ہے سائیکولوجیکل ہے, دیکھیں آپ. والذین قتلوا فی سبیل اللہ, اور وہ لوگ جو قتل کیے اللہ کی راہ میں گئے, قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں, فلن یضل اعمالهم, ان کے اعمال جو ہیں وہ گمراہ نہیں ہوں گے, ضائع نہیں ہوں گے. آگے آیت میں لکھا ہے سیہدیہم, وہ ان کو ضرور ان قریب ہدایت دے گا. جو قتل ہوئے اللہ کی راہ میں, مارے گئے, قتل ہو گئے, ان کو ان قریب ضرور ہدایت دے گا اور صحیح کر دے گا ان کے حالت. تو یہ مرے ہوئے آدمی کی ہو رہی ہے. اسی آیت کی کنٹینیوٹی پڑھ رہا ہوں ایک بات. تو اس کے معنی یہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں, وہ ظاہری بات کیا ہوتا ہے, جو اللہ کی راہ میں نفسیات کو اپنے قتل کرتے ہیں, جو میں نے کل بتایا تھا, جو اپنے نفسیات کو قتل کرتے ہیں, ان کی حالت کنڈیشن بہتر ہو جائے گی, وہ صحیح ہو جائے گی, اصلاح ہو جائے گی ان کی, اور اللہ ہدایت دے گا. سیہدیہم, ان قریب ان کو ہدایت دے گا اور صحیح کر دے گا ان کی حالت. یہ لکھا ہوا ہے, یہ اس کے کانٹیکس میں نے بتایا. تو وہ جب آپ قابو پالیں تو آپ کو سارا یہاں بتایا کہ مختلف جگہوں پہ اس طرح کا ضرب لگا. ضرب یہ نہیں کہ بچپن میں سے گدی پکڑ چاٹا کیا کھیلتے تھے وہ, ہے کہ پیچھے آدمی لیے کھڑا ہوا ہے کہ پڑھ رہی ہے نا, ایک یوں کھڑا ہوا ہے کہ میرے نہ پڑ جائے. تو اس طرح کی ضربیں لگا رہے ہیں, اس طرح لگائیں گے. یہ قدرت حاصل کرنے کے بعد یہ گھات لگانے کا سلسلہ کیسے ہے؟ نہیں, پہلے تو قدرت سے پہلے گھات لگائے بیٹھے ہوئے آپ. سب چیزیں دونوں چیز میں نے مکس کر دی ہیں کہ ہر طریقے سے کہ کیا کرنا کیا آپ نے,
کہ ماننا نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں، قتل نہیں کرنا ہے ان کو. اصل آپ کو ہے چاہ رہے ہیں کسی طرح کسی گردن ہم لے لیں، یعنی یہ پتہ نہیں کیا شوق ہے قتل کرنے کا. اور میں نے عجیب بات دیکھی، جتنے قتل کے جو بیان کرتے ہیں کہ جہاد اور قتل، خود بیٹھے ہوئے ایئر کنڈیشن کمروں میں اور اسپیچ کر رہے ہیں جاؤ تم جا کے جاتے، خود کیوں نہیں جا کے مر رہے؟ خود جا کے ایٹم بم باندھ کے مر جائیں نا پہلے، یا پہلے اگر خود جہاد اپنی گردن کاٹ لیں. کس طرح کے لوگ ہیں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اگر جہاد جو قتل و غارت اگر اللہ تعالیٰ کا دین تھا یا مذہب تھا تو خود کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہیں آپ نے کیوں نہیں کیا آج تک؟ سے میرا اس میں سوال ہے جی. کہ جب اللہ کا رسول جنگ کر سکتا ہے ہاں. تو اس کی اتباع میں مومن جنگ نہیں کر سکتا؟ نہیں، آپ بات نہیں سمجھے. اللہ کا رسول کا جنگ کا اعلان ہے ایمان والوں سے، مومن سے. ایمان والا جو ربا کھا رہا ہے اسی سے جنگ اللہ رسول کر رہا ہے. آپ سے کھا رہا وہ تو کر سکتا ہے. نہیں، کہاں جو نہیں کھا رہا وہ تو کر سکتا ہے کھانے والے سے. نہیں، کس سے کر رہا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ رسول میں جنگ نہیں کر سکتا. اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتا ہے، جنگ نہیں کرے گا. کوئی آیت دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، ایک آیت نہیں ہے قرآن میں تم اللہ یہ لیں والذین، مطلب وہ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، ایک آیت نہیں قرآن میں. حربی فی سبیل اللہ. ہاں، یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. جہاد کرو، جد و جہد کرو، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو. یہ نہیں کہ تم جنگ کرو اللہ کی راہ میں. ایک آیت نہیں ہے. چیلنج قرآن مجید میں پرمیشن نہیں آ رہی ہے. آتی اللہ آتی رسول، جب وہ یہ کر رہے ہیں تو جب اللہ اتنی جگہ کہہ رہا ہے جد و جہد کرو اللہ کی راہ میں، تو اللہ کہتا ہے جنگ کرو اللہ کی راہ میں. بلکہ وہ بتا رہا ہے کہ جنگ کون کر رہا ہے؟ اللہ اور اس کی رسول کی جنگ کا اعلان ہے منافقوں سے، ایمان والوں سے جو ربا کھا رہے ہیں. تو آپ کے خلاف ہے جنگ، اور اگر آپ کھاتے رہے تو جنگ ہو گئی آپ کی. تو کس طرح ہوگی کہ آپ اپنے کو صحیح سمجھیں گے اور ایک مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے اور لڑائی کریں گے، یہودیوں کو غلط سمجھیں گے. وہ کہہ رہا ہے ہم لڑے، لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، جزا آتی رہے گی، جزاک ریوارڈ آتا رہے گا اس کا.